حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑی جو اپنے منہ میں اناج کا ایک دانہ لے کر نہر کے قریب سے گزر رہی تھی۔ اتنے میں سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ نہر سے ایک مینڈک نے اپنا سر نکالا اور اس نے اپنا منہ کھولا۔ وہ چونٹی جس کے ہاتھ میں اناج کا دانہ تھا وہ اناج کا دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک نے اپنا منہ بند کیا اور وہ پانی میں داخل ہو گیا۔ مینڈک تھوڑی دیر بعد پانی سے باہر نکلا اور اس نے اپنا منہ کھولا۔ اس میں سے چونٹی باہر آئی۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ اناج کا دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے چونٹی کو بلا کر سارا ماجرا دریافت کیا۔ چونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی، اس نہر کی تہہ میں ایک کالا پتھر ہے جس کے اندر کافی سارے کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اور وہ اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکل نہیں سکتے، لہٰذا اللہ نے مجھے ان کا وکیل بنایا ہے اور میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ان کا اناج ان تک پہنچاؤں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مقرر کیا ہے تاکہ میں اناج کا دانہ لے کر اس کے منہ میں چلی جاؤں اور یہ اپنا منہ بند کر کے مجھے پانی کے اندر تہہ تک اس پتھر تک بحفاظت پہنچا دے جس سے اناج کا دانہ ضائع نہ ہو۔ پھر مینڈک جب مجھے لے کر پتھر کے قریب پہنچتا ہے تو اس پتھر میں ایک سوراخ میں منہ ڈال دیتا ہے اور منہ کھولتا ہے جس میں سے میں باہر آ کر ان کیڑوں کو رزق تقسیم کر دیتی ہوں۔ جس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ کیا تم نے سنا کہ وہ کیڑے کیا تسبیح کر رہے تھے پتھر کے اندر؟ چونٹی نے کہا جی ہاں میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ کریم ہے وہ ذات جو ہمیں گہرے پانی میں اس کالے پتھر کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً وَمَن لَّسْتُمْ لَهَا بِرَازِقِينَ، جس کا مفہوم ہے اور اس زمین میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم نہیں رزق دیتے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو۔ ناظرین اکرام، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو رزق اس کی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں سارے جانور اور بے وقوف مر چکے ہوتے۔ یاد رہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن بخشش کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور بخشش کے لیے بے فکر؟ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں اور اللہ سے ہمیشہ اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب کرے، آمین۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔